السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عموماً ایسے ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو یوں سمجھ لے کہ گمنامی کی شکل میں ہے، اور بعض اوقات طلباء اس کے بارے میں معلومات تو بڑی دور کی بات ان کے اپنے ذہن کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ ایسے کیا کیا جائے۔ جب انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ وہ دفتر والوں کو کال کرتے ہیں، ان کو سمجھا نہیں پاتے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو سوچا کیونکہ یہ بہت سارے طلباء کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، تو امید کروں گا یہ جو ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو پوری طرح تسلی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کا چند سیکنڈ یا منٹ بھی آپ نے سکپ کر دی تو آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گی۔ اور دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر طلباء طالبات جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ سکپ کرنے سے میرے خیال میں کسی کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ سارا ایک ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ فی جو ویور ہے وہ کتنا مطلب ڈیوریشن کا وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ اتنی چل رہی ہے، جبکہ 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، 8 منٹ کی ہوتی ہے، 12 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں صحیح معنوں میں تسلی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھا کریں اور مکمل دیکھا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% جو ہوگا فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وفاق المدارس سے موقوف علیہ پلس عالمیہ کی سند کو کمبائنڈ حاصل کرنا۔ درجہ عالمیہ اور موقوف علیہ کی سند جو ہے اس کو کمبائنڈ حاصل کرنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی دور میں وفاق المدارس جو ہے نا، اس کے اندر جو موقوف علیہ کا درجہ تھا وہ غیر وفاقی تھا، اس کا وفاق کا امتحان نہیں تھا۔ غالباً 2008 یا اس کے بعد درجہ عالیہ کو موقوف علیہ کو بھی وفاق کے امتحان میں شامل کیا گیا۔ پھر یہ امتحان 2-4 سال چلتا رہا۔ عالمیہ کا بھی مطلب ہے کہ وفاق کا امتحان آلریڈی پہلے سے تھا، تو تب بھی جو سند جاری ہوتی تھی وہ صرف عالمیہ کی بیس پہ ہوتی تھی، اگرچہ موقوف علیہ کا درجہ آلریڈی 2-3 سال سے وفاق میں شامل تھا، لیکن اس کا صرف کشف درجات ہوتا تھا۔ جب سند جاری ہوتی تھی عالمیہ کی تو صرف اس میں عالیہ کے نمبرات درج ہوتے تھے، یعنی کہ عالیہ کے نمبرات درج نہیں ہوتے تھے، اور اس کا صرف سند کے علاوہ صرف کشف درجات ہوتا تھا، جس کا کہیں بھی کوئی یوز کیس نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر ہوا یہ کہ 2-3 سال کے عرصہ کے بعد تقریباً 2011-12 میں وفاق المدارس نے کمبائنڈ سند خود ہی ایشو کرنا شروع کر دی، یعنی 2012 میں تقریباً جب امتحان عالیہ موقوف علیہ کا بھی وفاق کا درجہ میں شامل تھا وفاق کے اس میں، اور عالمیہ تو آلریڈی پہلے سے ہی وفاق سے چل رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت کیا کیا کہ دونوں کی کمبائنڈ سند کا اجرا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ 2008 سے 2011-12 تک جو درمیانی عرصہ تھا، جہاں صرف عالمیہ کی صرف 600 نمبر والی سند ایشو ہوتی تھی، اس دوران کے جو 4 سال کے طلباء کرام ہیں، پھر یہ دفتر کی طرف سے ضابطہ بنایا گیا کہ اگر کوئی طالب علم چاہے ان 4 سالوں کے درمیان، غالباً 2008 سے 2012 تک کے درمیانی عرصہ تھا، اگر وہ طلباء کرام چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سند کو کمبائن کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنی سند کو کمبائنڈ سند بنوا سکتے ہیں، اور اس میں اپنے موقوف علیہ کے نمبرات جاری کروا کے 1200 والی نمبرات والی سند لے سکتے ہیں۔ تو یہ دفتر کی طرف سے ضابطہ بنایا گیا۔ یہ تو ہے اس کا کچھ خلاصہ۔ اب یہ ہے کہ یہ سند جب جاری کرتا وفاق المدارس، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی تھوڑی سی شرائط ہیں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ جہاں سے دورہ حدیث آپ نے پاس کیا ہے، اس مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ آپ درخواست لکھائیں گے، ناظم دفتر کے نام، عام سمپل سی درخواست ہوگی، اس پہ یہ لکھا جائے گا: ناظم دفتر وفاق المدارس ملتان جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ فلاں بن فلاں، یا تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلاں طالب علم نے فلاں سن میں 2012 یا 11 جو بھی ہے درجہ عالمیہ کا امتحان پاس کیا، اس کے پاس جو سند ہے وہ 600 نمبرات والی ہے، لہذا مہربانی فرما کر انہیں 1200 نمبرات والی سند جاری کی ہے۔ نیز موقوف علیہ کا اصل کشف درجات اور درجہ عالمیہ کی سند اور کشف درجات بھی ارسال خدمت ہے۔ یہ آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ نمبر 1 درخواست ہو گئی، نمبر 2 پہ آپ نے وہ عالمیہ کی سند اصل اور کشف درجات، اور ساتھ ساتھ موقوف علیہ کا جو اصل کشف درجات وہ بھی آپ نے کیا ہے دفتر کو ارسال کرنا ہے۔ یہ ہو گئی 2 شرطیں۔
اور تیسرے نمبر پہ وہ جو مصنع والی فیس ہوتی ہے، درجہ عالمیہ کی فیس ہوتی ہے 900 روپیہ فیس، وہ آپ نے 900 روپے فیس کی رسید بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے. تو آپ کو کیا ہوگا، کمبائنڈ سند یعنی کہ 600 کے بجائے آپ کو 1200 نمبرات والی سند جاری ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یہاں ایک صورتحال واضح کرتا چلوں، ایک ضروری وضاحت دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. اب ہوتا کیا ہے، بہت سے طلبہ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں 1200 نمبرات والی سند جاری کی جائے، فوراً سند جاری کی جائے. اب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کمبائنڈ سند کی صورت میں ایک طالب علم ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا جو طالب علم ہے اس کو کمبائنڈ سند لینے کی صورت میں نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ نقصان کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میں اب آپ کو اسی چیز کی وضاحت چارٹ میں سمجھاتا ہوں، وہ کس لیے آپ کو مسئلہ درپیش آ سکتا ہے. دونوں رخ ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو میں مشورہ دیتا ہوں ایسے طلبہ کرام کو جن کو کمبائنڈ سند لینے میں فائدہ ہے وہ تو ضرور لیں، جس کو نقصان ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنے پاس 600 نمبرات والی ہی سند رکھیں، کیونکہ ان کا فائدہ اسی میں ہے. اب میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب ایک طالب علم ہے، اس کے موقوف علیہ میں نمبرات ہیں 500 600 میں سے، اس کے اب کتنے فیصد بن رہے ہیں، 83% اس کے نمبرات یہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہوگا موقوف علیہ کا. اب اس کے درجہ عالمیہ کے اندر 400 نمبرات ہیں، 600 میں سے اس کے 66.66% یہ نمبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے، یہاں اس کے موقوف علیہ میں 83% ہے اور عالمیہ میں 66.66% ہے. اب کیا ہوگا، اس کو جب ہم کمبائنڈ سند اس کو جاری ہوگی، اگر وہ اپنی سند کمبائنڈ جاری کرواتا ہے تو اس کے ٹوٹل نمبرات 1200 ہو جائیں گے، 900 ہو جائیں گے 1200 میں سے، 900 میں سے 1200 نمبرات ہو جائیں گے، اور ٹوٹل اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 75% ہو جائے گی. اب اس کو یہاں کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کی وجہ، اس کے یہاں موقوف علیہ میں تو 83% نمبر ہیں، لیکن چونکہ اس کی کسی بورڈ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں ایجوکیٹر کے لیے، وہاں اس کی کوئی مطلب ہے کہ اس کا کوئی یوز کیس نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں اگر میرٹ بنتا ہے تو اس کا کوئی یوز کیس نہیں ہے. تو آپ کے کیا نمبرات شمار کیا ہوں گے، جب میرٹ بنے گا تو عالمی والے نمبرات شمار ہوں گے، یعنی کہ 600 میں سے 400 نمبرات ہیں اور ان کے 66.66% ہیں. تو جو آپ کا میرٹ بنے گا وہ 66% پہ آپ کا میرٹ بنے گا، 66% پہ آپ کا میرٹ بنے گا. تو یہ آپ کو کہیں پیچھے دور لے جا سکتا ہے. لیکن جب ان دونوں کو کمبائن کر دیں گے تو آپ کا جو پرسنٹیج ہے وہ 75% ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کے میرٹ کے اندر آپ کا ایک ماہ اضافہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کا مطلب کہ آپ بہت زیادہ مطلب آپ کے لیے میرٹ پر آنا ایزی ہو جائے. یہ تو آپ کا ہو گیا ایک صورت ہو گئی، اور یہ صورت فائدہ مند ہے طالب علم کے لیے. اب دوسری صورت کیا ہے، میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دوسری صورت یہ ہے، ایک طالب علم ہے، اس کے موقوف علیہ میں 400 نمبرات ہیں 600 میں سے، اور اس کے ٹوٹل کتنا ہے، وہ 66.66% بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا دورہ حدیث میں 600 میں سے 500 نمبرات ہیں، اس کے یہاں 83% نمبر بن رہے ہیں. کتنا بن رہے ہیں، 83% اس کے نمبرات بن رہے ہیں. اگر یہ طالب علم بھی ان دونوں کو کمبائن کرواتا ہے تو اس کے ٹوٹل نمبرات 900 ہو جائیں گے 1200 میں سے، اور یہ 75% بن جائیں گے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب اس کے لیے کیوں نقصان ہے، یہاں اس کی دور حدیث اور عالمیہ کے اندر جو نمبرات بن رہے ہیں وہ 83% ہے، 83% نمبرات ہیں. جب اب کہیں وہ اپلائی کرتا ہے، ایجوکیٹر کے اندر اپلائی کرتا ہے، لیکچر کے لیے اپلائی کرتا ہے، یا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو ہم اس کے کا عالمیہ والے ایم اے کی جو سند ہوتی ہے جس کو درجہ عالمیہ کہتے ہیں، وہ 83% والے یہ اس کے کاؤنٹ ہوں گے اس کے میرٹ کے اندر. اب وہ اس چیز کو اگر کمبائن کرا لیتا ہے انجانے میں تو اس کے یہی جو 83% نمبرات ہیں وہ 75% رہ جائیں گے، اور وہ میرٹ لسٹ میں بہت نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جن طلبہ کرام کے موقوف علیہ میں نمبرات زیادہ ہیں اور عالمیہ میں نمبرات کم ہیں، تو وہ اپنی سند کو کمبائن کروائیں تو ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے 66% سے 75% ہو گئے، 9% کا تقریباً اس کو فائدہ ہو گیا. لیکن جن طالب علم کے موقوف علیہ میں نمبرات کم ہیں اور دورہ حدیث میں درجہ عالمی میں نمبرات زیادہ ہیں، وہ اپنی سند کو کمبائن نہ کروائیں. اگر وہ اپنے نمبروں کو سند کو کمبائن کرائیں گے تو وہ اسی طرح 83% کے بجائے 75% پہ آ جائے گا، اس کا 8% کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ میرٹ لسٹ سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ انفارمیٹو رہا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی نالج ملا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.